فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے، یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وکان ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی ہیں۔ یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی، وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا۔ تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے۔ شریک وضاحتیں مانگتے ہیں، حبیب محبت کرتے ہیں۔ ہمارا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ ہم کسی حکمت کے تحت کوئی بندہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو مجبوری ہے کہ ہمیں وہ حکمت بتائی جائے، ایسا نہ کریں۔ یہ طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا، ملا علی قاری نے لکھا ہے، آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے، کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے، کہا نہیں آؤ تو صحیح۔ وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے، موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے۔ اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا، 50 کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ اب واقعی 50 کھڑے تھے، مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، کہنے لگا یار پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے واپس، وہ روز تنقید کرتا، کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے، کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے۔ کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتا ہے وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی، بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے، عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے، اس کو ذبح کریں گے، اس کا جگر نکالیں گے، اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے اور 50 گھوڑے ہوں گے تو بچے گا۔ اب پریشان ہو گیا، کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح، پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے، میرا تو جوتوں والا کام ہے، وہ شاید مل جائیں۔ لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کھو تنکے کا سہارا۔ اپنے دوست کے پاس گیا، کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس ہے، اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا تو تنقید کرتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا کہا گھوڑے، کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی، جا دوڑ جا، میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے، اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے، ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی، تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا، تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں، تو نہ گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے۔ تو اس طرح کرنا، روز آنا ایک گھوڑا لے جانا، پھر اگلے دن آنا تو دوسرا۔ وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے تو تنقید کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو، دیندار ہو، وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے، وہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب آپ کا روحانی علاج کرتا ہے نا، روحانی علاج سے مطلب جادو ٹونے کا علاج نہیں، روحانی علاج وہ ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کا علاج ہو جائے، حسد بغض کینہ عداوت یہ نکل جائے، تو وہ کچھ ایسے نسخے بتاتا ہے جو سمجھ میں مرید کی نہیں آتے لیکن وہ ضروری ہوتے ہیں۔ انہی نسخوں کو استعمال کرنے سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، وہ ماں باپ کے آگے کریں، استاد کے آگے کریں، شیخ کے آگے کریں، اور جن کو وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ایک شرعی بات ضرور ہے وہ ضرور سن لیں۔ اگر آپ کو کہیں کچھ شرعی قباحت نظر آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو وہاں پر فرض ہے آپ اپنے مرشد سے پوچھیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ ہے حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لے، فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا، صبح تم اٹھے کیا عمل کیا اللہ پوچھے گا، کسی سے ملاقات ہوئی طرز کیا کی، سوچ کیا کی اللہ پوچھے گا، لین دین میں کیا معاملات تھے تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتا، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا،
दुआ करो वो हिसाब मांगे ना बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी खुतबा हज्जतुल विदा में, हुजूर फरमाने लगे सुन लो मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया है। अब जिस शख्स के पास अमानत रखी हो उस पर लाजिम है कि वो अमानत उस तक पहुंचा दे जो उसका मालिक है। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे पास अमानतें होता है, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों के राज की अमानत होती, कुछ भी ना हो तो कुछ लोगों की बातें हम तक पहुंच जाती हैं, वो राज होता है, वो अमानत होती है। मजलिस की गुफ्तगू भी अमानत है, लेकिन हम अमानतों का ख्याल नहीं करते, खयानत हो जाती। बहुत मुहतात होकर अपनी जिंदगी में अमानतों का ख्याल किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों, ना रब से खयानत करना, ना रब के रसूल से खयानत करना, ना आपस में एक दूसरे से खयानत करना, जानते बूझते हुए ये काम ना करना। व अंतुम तालमून, जानते हो, तुम्हें पता है। कभी भी बददियानती का मुजाहरा न करे अपनी जिंदगी में, कभी भी। और ये भी याद रख लें, बच्चों को क्या पता कि हमारा अब्बा हलाल ला रहा है कि हराम ला रहा है। आप ला रहे हैं ना, तो वो तो बेचारे भोलेपन में खा रहे हैं, तो हिसाब आपने देना है। जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन कितने नहीं हो तेरे कर दे, बुला ना। तो बच्चों का तो ये मामला है भाई, अल्लाह माशाल्लाह कि वो वक्त पे ही शादी के 10-15 दिन के बाद ही उनको पैगाम मिल जाता है कि अगर हमारा लहदा घर हो तो मैं मर्जी से सजाऊं, तो मैं मर्जी से सवारूं, तो मेरा को मतलब अपना सिलसिला हो, तो बड़े टाइम पे सारी बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो मामला ही बिल्कुल और है। तो बिल्कुल किसी भी अमानत में कभी भी खयानत करने की कोशिश न करें। और याद रखें, माले हराम जहां आता है वहां बड़ी तबाही आती है। जहां लोग बददियानत हो जाते हैं वहां मामलात बड़े खराब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दियानतदारी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया मैंने आज जाहिलियत के सारे सूद खत्म कर दिए। नबी पाक मैदान अरफात में खड़े होकर फरमाने लगे जिस बंदे ने भी किसी से पैसे लिए हैं वो असल रकम देगा, जायद नहीं देगा। हुजूर के बड़े करीबी थे एक, फरमाया इन्होंने भी कुछ लोगों से पैसे लिए हुए, चूंकि वो सब लोग करते थे, हराम ही नहीं था। फरमाया मैं इनको भी हुक्म देता हूं कि ये असल रकम वसूल करेंगे, किसी से एक पाई भी ज्यादा वसूल न करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक बारीक बात हुजूर ने भी, ये आपने जरूर समझनी है, बिलखुसूस जो लोग थोड़ा दीन पर अमल कर रहे हैं, जिनका लिबादा मजहबी हो गया, जिन्हें लोग हजरत साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, हाजी साहब, बुजुर्गों कह के बुलाते, वो इस पर तवज्जो करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया लोगों, शैतान अब मायूस हो गया है, वो तुमसे बुतों की पूजा नहीं करा सकेगा। हाँ, वो तुम्हें छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करेगा, वो तुमसे छोटे छोटे ऐब कराएगा, तुम समझोगे ये तो गलती कोई नहीं। फरमाया उससे बच के रहना। अब वो मायूस हो गया, बुतों की पूजा नहीं करा सकता, तुम्हें अपनी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन छोटी छोटी गलतियां। एक मकाम पे फरमाया ना, छोटा गुनाह होना तो मोमिन उसे पहाड़ समझता है, इतना बड़ा हो गया, और मुनाफिक कहता है ये तो कुछ भी नहीं। तो अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी कोताहियां, हजरत सादी फरमाया करते थे सैलाब अचानक नहीं आते, पहले छोटा सा सुराख होता है दरिया के किनारे, उसे बंद ना किया जाए फिर बड़ा हो जाता। हुजूर ने हमें बतलाया उसे मनाओ, उसकी बारगाह आली मर्तबत में झुको। और हुजूर ने खुद भी ये तरीका हमारे सामने बतौर सुन्नत के छोड़ा, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के हमें कुछ और बातें भी इरशाद फरमाई। हुजूर ने हमें बतलाया कि पिछले लोग अपने रब को कैसे मनाते थे, वो किस तरह उसके हुजूर नाज अर्ज करते थे। हुजूर ने हमें अल्लाह को मनाने के तरीके भी बतलाए। फरमाया जब माँ बाप दुआ मांगेंगे औलाद के हक में तो वो मान जाएगा। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जब मुसाफिर दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। फरमाया मेरे रसूल करीम ने कि जब बीमार दुआ मांगेगा तो अल्लाह मान जाएगा। और सैयद आलम अलैहि सलाम फरमाने लगे जब तुम्हारे ज़ईफ, कमजोर, मजबूर लोग दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मान जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब तुम फर्ज अदा करके दुआ मांगोगे तो अल्लाह मान जाएगा। और मेरे महबूब ने फरमाया जब पिछली रात उठ के तुम उसके हुजूर अर्ज करोगे तो वो तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा, वो तो मान जाएगा। और हुजूर ने हमें दिन बताए, फरमाया जुमे वाले दिन मांगना मान जाएगा, शब कदर को मांग लेना मान जाएगा, शब बारात में दुआएं करना वो मान जाएगा, रमजान की रातों में मांगना मान जाएगा, कुरान पाक के खत्म के मौके पर दुआ करना मान जाएगा। तरीके बतलाए। अब यह है कि हमने तो मांगना था ना उसकी बारगाह, हमने तो हाजिर होना था, हमने तो जाना था। अब हमने आगे बढ़ना है, उसके हुजूर अर्ज करना है। हुजूर ने हमें बतलाया
کہ مومن متقی ہوتا ہے نا, پرہیزگار ہوتا ہے, تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں. جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا, اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے, اور میرا اور میرے رب کا راز ہے. فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا, جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ, اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں, تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا, ایک اور طریقہ بھی بتلایا, اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے. یہ آپ اندازہ فرمائیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا, ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا, یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا. اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے, نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں, وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے, رستے میں طوفان آ گیا, تیز بارش شروع ہو گئی, تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھی, اب لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھر اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے, وہ غار کے اندر چلے گئے. اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا, جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں, تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے, شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا, شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا. وہ پہلے تو پریشان ہوئے, پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو, ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ. فرمایا اس طرح کرو, اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو, اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو. وہ کریم ہے, کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے, عرض تو کرو. ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہا ہے, یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی, رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی, یہ داستان محبت. حضور فرمانے لگے, ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا, عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں, میں غریب ہوں, مزدور ہوں, اور مالک تجھے بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا, بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا. اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے. عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا, لکڑیاں کاٹتے, درخت تلاش کرتے, مجھے دیر ہو گئی, میں دیر سے لوٹا تھا, نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. اور جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو, وہ سو گئے. تو میں نے کہا نہیں, میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا, ان سے پیار کرنا. پہلا بیوی مانگتی رہی, بچے طلب کرتے رہے, میری ٹانگوں میں گھومتے رہے, بار بار آتے رہے, اور میں نے دودھ نہیں پلایا. اے مالک فجر ہو گئی, آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا, پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. اے اللہ, وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا, اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پہ رحم فرما, میں اس مشکل سے آسانی عطا فرما. سنو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا, اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا. جس نے ماں باپ کو منایا ہے, ان سے پیار کیا ہے, پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا, پھر یہ وسیلہ بنے گی, اللہ اس سے مان جائے گا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی, میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا, اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ. بانا تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے, اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا, وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا, تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر. اے مالک, وہ میرے قبضے میں تھی, اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا,
मैं चाहता तो गुनाह कर लेता, लेकिन जब उसने तेरा नाम लेके कहा ना कि अल्लाह से डर, अल्लाह मैं डर गया, मैं उसे छोड़ के आ गया। अगर तुझे ये बात पसंद है तो फिर निकाल देना इस मुश्किल से, फिर कर देना करम। अल्लाह मेरी भी तो चढ़ती जवानी थी ना, मैं भी तो सब कुछ कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी खातर मैं लज्जत गुनाह से बाज रहा, तो अल्लाह तू रहमत फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ मुकम्मल हुई थी कि पत्थर थोड़ा और सिरक गया। फिर तीसरा बोला और उसने बोल के कहा, अल्लाह एक मजदूर को, एक दिहाड़ीदार को, एक गरीब को मैंने काम पे रखा हुआ था, ये तेरा और मेरा राज है अल्लाह। वो मजदूर, वो दिहाड़ीदार मेरे पास काम पे लगा था, कुछ चावल मैंने उसकी उजरत मुकर्रर कर दी कि तू काम मुकम्मल करेगा तो मैं तुझे दूंगा। और जब उजरत लेने का वक्त आया तो वो बिगड़ कर नाराज होकर चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा, वो मुझे मिला नहीं। मैंने उसके चावलों की कीमत कारोबार में इन्वेस्ट कर दी।